ایک وقت کی بات ہے، احمد نامی نوجوان جو ایک مہم جو اور سمندر کا شوقین تھا، ایک پراسرار سفر پر نکلا۔ اس نے ایک پرانی کشتی خریدی اور سمندر کی وسعتوں میں نکل گیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد ایک رات شدید طوفان آیا اور احمد کی کشتی بے قابو ہو کر ایک انجانی سمت میں بہہ گئی۔ صبح کے وقت جب احمد کی آنکھ کھلی، وہ ایک خوبصورت جزیرے پر موجود تھا۔ جزیرہ گھنے درختوں، پھولوں اور چمکتے پانیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہاں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہر طرف چھوٹے چھوٹے بونے تھے جو قد میں صرف 2 فٹ کے تھے، لیکن بہت ذہین اور خوش مزاج دکھائی دیتے تھے۔ احمد نے دیکھا کہ بونے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اپنے قدیم طرزی زندگی کو بھی برقرار رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے جو درختوں کے تنوں اور پہاڑیوں میں بنے ہوئے تھے۔ ان کے پاس عجیب و غریب چیزیں تھیں، جیسے ہوا میں تیرتے جادوئی چراغ، خودکار کھیت اور ایسے پرندے جو ان کے لیے پیغام رسانی کرتے تھے۔ بون کے سردار، جو زالا کہلاتا تھا، نے احمد کا پرتپاک استقبال کیا اور اسے اپنے گاؤں میں مدعو کیا۔ انہوں نے احمد کو بتایا کہ ان کا جزیرہ ایک جادوئی دنیا کا حصہ ہے جہاں وقت آہستہ چلتا ہے اور یہاں کی خوبصورتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ احمد نے جزیرے پر کچھ دن گزارے اور بون کے ساتھ خوب وقت گزارا، لیکن ایک دن زالا نے اسے ایک چیلنج دیا۔ زالا نے کہا کہ اگر وہ قدیم جادوئی پتھر کو تلاش کر لے تو اسے بون کے رازوں تک رسائی دی جائے گی۔ احمد نے چیلنج قبول کیا اور بون کے جنگلوں اور پہاڑیوں میں ایک ایڈونچر کا آغاز کیا۔ احمد کو سفر کے دوران مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں بھول بھلیاں، جادوئی جھیل اور ایک پہاڑی دروازہ شامل تھے جو صرف ہمت اور عقل سے کھلتا تھا۔ آخرکار وہ جادوئی پتھر تک پہنچ گیا جو ایک روشنی سے چمک رہا تھا۔ پتھر کو چھوتے ہی احمد کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ زالا نے اس کے عزم کی تعریف کی اور کہا کہ اب وہ بون کا دوست بن گیا ہے۔ احمد نے جزیرے سے رخصت ہوتے وقت وعدہ کیا کہ وہ اس راز کو دنیا سے چھپائے گا تاکہ بون کی دنیا محفوظ رہے۔ یہ کہانی احمد کے لیے ایک یادگار تجربہ تھی جو ہمیشہ اس کے دل میں رہے گا۔ کیا آپ بھی احمد کی طرح جادوئی جزیرے کی مہم پر جانا چاہیں گے؟ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ کہانیاں ملیں۔